اس سے ختم کر دے، 1 منٹ میں اعلان کرنا ہے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام عالم بنایا اور حضرات انسان کو اس کائنات کا مہمان بنا کر اسے اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا. اللہ تعالیٰ کی جہاں دوسری مخلوقات ہیں اس میں یہ حضرت انسان جسے اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا کہ ہم جیسے ناقدروں کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرما دی، اور اس دینی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کا موقع عطا فرمایا. ہر دور میں اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بھیجتے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور سرکار نے کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے جو آپ کے مداح تھے، آپ کی تعریفات کے گن گانے والے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کی پاکیزہ زندگی کے قائل تھے اور اس پر گواہ تھے، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو. لیکن جیسے ہی سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ سارے لوگ جو اپنے تھے وہ بھی غیر کی طرح سلوک کرنے لگے. جان کے دشمن، مال کے دشمن،
یہاں تک کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا حالات شروع ہوئے اور دشمنان اسلام نے، مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف اور اذیت دینے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا. جہاں موقع ملتا آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے. جسمانی تکلیف سے بڑھ کر ذہنی تکالیف بھی دیتے رہیں. مختلف حالات سامنے لاتے رہیں کہ کسی طرح سے یہ اپنا مشن چھوڑ دے اور ہمارا آبائی جو دین ہے اس کی مذمت نہ کرے اور خود بھی اس کے فالوور اور اس کے ماننے والے بن جائے. لیکن نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اس کا مطمح نظر اور اس کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے. وہ دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی آتا ہے. بس سرکار نے بھی اپنا کام جاری رکھا، کسی کی پرواہ نہیں کی. جب مکہ میں رہنا ناگزیر معلوم ہوا تو آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا. لیکن طائف کے لوگ اس سے بھی زیادہ سنگ دل نکلے. وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ گستاخی فرمائی اور سرکار کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ آپ کی نعلین مبارک بھی لہو سے تر ہوئی. پتھر بھی برسائے گئے. آپ کے امام مبارک کو کھینچا، ریش مبارک کو کھینچا، کسی نے آپ کے چہرے پر تھوکا. اگر سرکار چاہتے تو ان کے لیے بد دعا کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ اگر آپ اجازت دے تو اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. ہمارے قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارا شعر کہا: دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رحمت للعالمین وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے. جنہوں نے سختی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی فرمائی. مشرکین مکہ کی ڈیمانڈ عجیب عجیب تھی اور وہ جتنی ڈیمانڈ رکھتے تھے سرکار کے اتنے معجزے ظاہر ہوتے تھے. ایک موقع آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، مقصد یہی تھا، اور ایسی ایسی شرائط رکھتے تھے کہ سرکار کو جھکنا پڑے اور یہ اپنے کام میں ناکام ہو جائے. وہ کہنے لگے کہ یہ جو چاند نظر آتا ہے اس کو انگلی سے آپ 2 ٹکڑے کر کے بتلاؤ تو اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تیار ہو اس بات پر کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ایمان قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اب یہ سرکار نے جب ان کی یہ بات سنی انہوں نے وعدہ کیا، انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے اللہ تعالی کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گئے. انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا
سب کے بس کی بات نہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، الگ الگ ہوا اور آپس میں ملا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ آج تک تو محمد کا جادو صرف زمین والوں پر چلتا تھا، اب تو اس کا جادو آسمان پر بھی چلنے لگا. الیاذ باللہ. جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا ایسے لوگ محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آدمی دین کے معاملے میں جتنی تحقیق اور تجسس کرتا جائے گا، یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں، اتنا ہی گویا کہ وہ اپنے ایمان سے دور ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے تحقیق کرنا. بھئی نماز کی 4 رکعت کیوں، ظہر میں، فجر میں 2 کیوں؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے. ہمارا ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ہے. بس ہمیں جو کام بتلا دیا گیا اس پر ہمیں آمنا و صدقنا، یہی تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. جتنے بھی احکام ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، یہ حالات کا دور ہے، اور طرح طرح سے حالات ہیں ایمان والوں پر دنیا بھر میں. لیکن اس حالات کے پیش نظر ذرا ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. کیا ہم 100% ایمان پر اور اسلام پر قائم دائم ہیں؟ کیا جس دین کو لے کر سرکار آئے تھے وہ ہم تک پہنچا ہے، اس پر 100% ہمارا ایمان ہے؟ اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو کمزوری ہماری ہے دوستو. علامہ صابری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. انہوں نے اشعار میں ہمارے جیسے اس دور کے گئے گزرے مسلمانوں کا دکھڑا اور رونا رویا ہے. فرماتے ہیں جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. آج کا مسلمان اپنا مسلمان ہونا بھول گیا. ہمیں سب چیزیں یاد ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا کوئی پلیئر ہو یا فٹ بال کا کوئی کھلاڑی. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی پوری زندگی اور اس کے حالات ہمیں یاد ہے ایمان والے کو. لیکن ایمان والے کو اپنا ایمان والا ہونا اور مسلمان ہونا یاد نہیں. اور آگے فرماتے ہیں منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اس مادی دنیا کے پیچھے آج کا مسلمان ایسا بھاگ رہا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول گیا، اپنی قبر کو بھول گیا، بلکہ اپنی موت تک کو بھول گیا ہے. اسے سب چیزیں پسند ہیں، موت پسند نہیں. اسے ساری چیزیں پسند ہیں لیکن اللہ کی طرف کبھی بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس لیے ہمیشہ ایک دعا مانگنی چاہیے. ہم لوگ غفلت میں ہیں دوستو. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں.
نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے. اور آخری شعر بڑا زبردست فرمایا. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے. یہ اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے اٹھتی ہے، لیکن کیا ہمارے قدم مسجد کی طرف 100% اٹھتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. جو چیز ہمیں اسلام کی پسند آئی وہ ہم نے اپنا لی، اور جو پسند نہیں آئی اسے چھوڑ دیا، اور دوسرے مذہب کی کوئی چیز پسند آئی اسے اپنا لی. اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس دین کے ہوتے ہوئے کسی دین کی طرف رخ کرنا جائز نہیں اور ہمارے لیے ضروری بھی نہیں. ایمان والے کی زندگی دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان میں داخل ہوتے. زندہ ہے مغرب تیری گفتار سے اور امتیں مرتی ہے کس آزار سے. لیکن ہمیں اپنا مسلمان ہونا اور ہمیں اپنی اسلامی زندگی پسند نہیں ہے دوستو. یہ حالات اسی لیے آ رہے ہیں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو اگر سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کی قدردانی عطا فرمائے. یہ جو قیمتی ایمان کا ہیرا اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ناقدروں کو عطا فرمایا ہے، اس کی صحیح قدردانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سنی کہی باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اتار کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا مرغوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا کہ آخری جمعہ ہمارے ساتھ پڑھ لی جائے، تو حضرت کی زیارت اور ملاقات کی نیت سے اور آپ کی صحبت میں کچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے یہاں حاضر ہوا ہوں. اصل میں خود نصیحت کا محتاج تو میں ہی ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقت ہے ابھی تھوڑی دیر مرکز سے